ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی دے کے واہ پھلدار بنائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا. مشک سمجھتے ہیں خوشبو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی اتنی خوشبو ہے کہ جس سے انسان کا جسم پھٹنے کو آ رہا ہے. اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن رہا آئی ہو، جیوے شالا مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہو. جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمیں کوئی خوشبودار محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک برڈن سا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، ہماری آزادی میں مخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم آزاد شہری ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ایمان صحیح معنوں میں انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے، دل میں جا کر جم جائے، تو وہ واقعتاً آپ کو یہ خوشبو جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، 99 اس کے نام ہیں، اور وہ 99 نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں اکثر و بیشتر. اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں. اگر میں آپ حضرات کا ایک انٹرویو لوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت، اس کی کون سی خوبی، اس کی کون سی صفت، اس کی کون سی شان بہت زیادہ امپریس کرتی ہے، تو شاید اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے کو اور غفور الرحیم ہونے کو اون کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خوبصورت جو فیس ہے یا اس کا جو بہت خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کس حیثیت سے متعارف کروایا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ عربوں کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، اس لیے کہ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک اللہ کے لیے، ایک خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے انگریزی میں نہ اس کے ساتھ دی لگتا ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے، نہ اس کی کوئی مؤنث ہے.
جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈز، اور اس کی مؤنث بھی ہے گاڈس، پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈسز، گاڈز اینڈ گاڈسز. لیکن کیپٹل جی والا گاڈ نہ اس کی جمع ہے نہ اس کی مؤنث ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. عربی زبان میں بھی الہن نکرہ جو ہے اس کی جمع بھی ہے آلہتن، اور اس کی مؤنث بھی ہے لاتن. لات، عزا اور منات، یہ عربوں کے جو بت تھے ان میں ایک لات تھا نا، وہ لات کیا ہے؟ الہ کا مؤنث ہے. لیکن اللہ کی کوئی مؤنث نہیں، اللہ کی کوئی جمع نہیں. اور لفظ اللہ جو ہے اس کی شروع میں الف لام بھی نہیں لگ سکتا، بلکہ زیادہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے عربی زبان میں کہ یہ اصل میں الالہ ہے. جیسے انگریزی میں دی گاڈ کوئی لفظ نہیں ہے، اس کی بجائے گاڈ ود کیپٹل جی ہے، اسی طرح عربی زبان میں الالہ کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے کیا ہے؟ اللہ. یعنی رائٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو المتقین کیسے لکھا جاتا ہے؟ حمزہ، لام اور پھر متقین. لیکن جب آپ للمتقین لکھتے ہیں تو وہ شروع کا حمزہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، لام لام سے مل جاتی ہے تو للمتقین لکھا جاتا ہے. اسی طرح للہ، اللہ کے شروع میں تو حمزہ آتا ہے لیکن للہ میں حمزہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس سے جو جو زبان ہیں، ماہرین عربی زبان کے، وہ یہ انفر کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، وہ دی کا پیرلل ہوتا ہے تو یہ اس کے شروع میں ہے. تو یہ ایک عربی زبان کی بحث ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. اب ذرا قرآن مجید میں سے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ عرب اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے تھے. یعنی عام ہماری ازمپشن یہ ہے کہ عرب شاید اللہ کی ذات کے منکر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. قرآن مجید ہماری اس مفروضے کی تائید نہیں کرتا. قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ لَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، تاکید کے ساتھ. پھر مزید غور سے آپ دیکھیں تو سورہ عنکبوت میں پوچھا کہ ان سے پوچھو بارشیں کون برساتا، تو کہیں گے اللہ برساتا ہے. پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ. یعنی ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یعنی تمہارا رازق کون ہے؟ آنکھ اور کان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ کون مردہ کو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ. تو فرمایا اگر یہ سب کچھ مانتے ہو تو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. اور پھر قرآن مجید نے یعنی اسلامک انٹروڈکشن کروایا اللہ تعالیٰ کا، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصل انٹروڈکشن کروایا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہ اللہ جسے تم ان سب حیثیتوں میں جانتے اور پہچانتے ہو وہی تمہارا حقیقی رب ہے. اسی آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ رازق جو ہے وہ اور ہے اور رب اور ہے. اس لیے کہ پہلے حصے میں کہا نا کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ رب کے معنی رازق نہیں ہے، پالنے والا نہیں ہے. پھر رب کے معنی کیا ہے؟ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، رب کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بطور رب متعارف کروا دیا کہ میں رب ہوں. پھر رب کے معنی کیا تھے؟ رب کا لفظ
کن کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ عربی زبان میں عربوں کے ہاں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، غلامی جو ہے وہ مروج تھی، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے. غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے، یعنی غلام جس کی ملکیت ہوتا تھا، اسے رب کہتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. اب عربی میں آپ نے اگر یہ بتانا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ آپ کہیں کانا امیہ رب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تھا، یعنی حضرت بلال کا آقا تھا. فقہ کے اندر آپ آ جائیں، رب المال کہتے ہیں مال کے مالک کو، یعنی پروپرائٹر جو ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ محنت کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے اور لفظ ہے. آپ کسی عرب ملک میں جائیں گے، وہاں کوئی مکان کرائے پہ لیں گے تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار. دار کے معنی گھر اور رب کے معنی مالک، لینڈ لارڈ. یاد رکھیے گا مالک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مالک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ جو پٹوار کے کاغذوں میں ملکیت ہوتی ہے وہ مالک ہے، لیکن وہ کہ جو پوری طرح مالک و مختار ہو، پوری طرح کنٹرول بھی رکھتا ہو، وہ رب ہے. تو لفظ رب عربی زبان میں غلاموں کے آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب اگر اس کا آپ ترجمہ کرنا چاہیں کہ پھر اس کا کیا مناسب ترجمہ ہوگا، تو انگریزی میں رب کا ترجمہ لارڈ. آپ انگریزی تراجم اگر دیکھیں گے تو تقریباً کم و بیش سب تراجم میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ملے گا، لارڈ آف دا ورلڈز. پھر اردو زبان میں، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے آقا، اور کلاسیکل اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے آقا. پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ ہے میاں. شہروں کے جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کاروباری لوگ. اور کسی مل میں آپ چلے جائیں تو وہ جو مل مالکان ہوں گے انہیں کیا کہا جائے گا؟ میاں صاحبان. میاں صاحب سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی مل میں جائیں تو آپ کہیں میاں صاحب سے ملنا ہے، تو وہ آپ کو مل کے مالک سے ملوائیں گے، اس لیے کہ اس کا جو ترجمہ ہے مالک کا وہ کیا ہے؟ میاں. پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ ہے چودھری. سرائکی میں اس کا ترجمہ ہے سائیں. اور یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کیجئے گا کہ شہری زبان میں اللہ میاں کہتے ہیں ہم، سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سائیں. تو سائیں، آقا، لارڈ، میاں، چودھری، یعنی یہ رب کا جو ہے ایگزیکٹ اس کے مفہوم کو ادا کرنے والا ترجمہ بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا آقا ہے. اب جو آیت میں نے آپ کو سنائی شروع میں سورہ حامیم السجدہ کی، اس میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. دیکھیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک چیز ہے کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں سینس آف بلونگنگ، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی سینس آف بلونگنگ اس کے پاس اس کو حاصل ہو جائے. اب اسی سینس آف بلونگنگ کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے کہہ کے دیکھیں. آپ کہہ کے دیکھیے گا آئی بلونگ ٹو اللہ، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے. آپ ایک دم محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک طاقت آ گئی. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا کوئی سٹینڈ بن گیا، آپ کے پاؤں جو ہیں کہیں لگ گئے، آپ کو سینس آف بلونگنگ مل گیا کہ یو بلونگ ٹو اللہ.
آپ اللہ کے بندے ہیں. انسان کا یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بہت اہم تعلق ہے. یعنی اس رب کا الٹ ہے عبدن. عین با دال کا مادہ جو ہے یہ پرستش کے لیے بھی آتا ہے اور غلامی کے لیے بھی آتا ہے. آپ آگے جا کر پڑھیں گے عربی میں انشاءاللہ. اگر عین با دال کا مادہ باب نصرہ سے آئے، یعنی اس کا ماضی عبادہ ہو اور مضارع یعبد ہو، تو اس کے معنی ہے پرستش کرنا، عبادت کرنا. اور اگر یہ اسے اسم فاعل بنے گا عابدن. لیکن اگر یہ باب کارما سے آئے، یعنی اس کا ماضی بھی پیش کے ساتھ ہو درمیان والے حرف کے، عبودہ یعبدو، تو جو بھی افعال عربی زبان میں باب کارما سے آتے ہیں وہ ایکٹس نہیں ہوتے، وہ حال ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اردو گرامر اگر آپ کو پڑھی ہوئی یاد ہو تو فعل کی تعریف کیا تھی؟ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے. تو یہ ہونا کیا ہے؟ یعنی بندہ ہونا، بندہ کرنا نہیں ہوتا، عبادت کرنا ہوتا ہے اور بندہ ہونا ہوتا ہے. تو عبودہ یعبدو، المنجد ڈکشنری جو ہے عربی زبان کی مشہور، اسے کھول کے دیکھیں تو باب کاروما سے عبودہ یعبدو فہو عبدن، اور ترجمہ اس کا لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب ہوا؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، تو اس کے اندر امپلائڈ کیا ہے کہ میں بھی اللہ کا غلام ہوں. میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا بھی، پردادا بھی، اور میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. اچھا، اب غیر اللہ کی غلامی جتنی انسلٹ کی بات ہے، اللہ کی غلامی اتنی ہی عظمت کی بات ہے. اس علامہ اقبال نے واضح کیا، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. دیکھیے عاجزی اور ناز ایک دوسرے کا الٹ ہے، لیکن علامہ اقبال میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. کہ ہے یہ غلامی، ہے یہ سلیوری، لیکن یہ سلیوری جو ہے یہ بڑی مبارک سلیوری ہے. اس سلیوری کے اندر جو ہے ایک عظمت ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پنجاب کی شہری زبان میں رب کا ترجمہ ہے میاں، اور میاں صاحبان یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ملز کے اندر. ملز میں عام طور پر ایک شخص ہوتا ہے جس کا ٹائٹل ہوتا ہے میاں صاحب کا بندہ. اور میاں صاحب کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی میاں صاحب کا خاص آدمی ہوتا ہے وہ، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ مل میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور جنرل مینیجر سے بھی نہیں ڈرتا بلکہ جنرل مینیجر بھی اس سے ڈرتا ہے. تو جب یہ ساری زمین، یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو جس کو بھی یہ پتہ چل جائے گا، اپنا یہ تعارف سے معلوم ہو جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر وہ اس زمین پر کسی سے نہیں ڈرے گا. یہی بات ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہتے ہی نہیں، اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا فرشتے نازل ہوں گے. کیا کہتے ہوئے نازل ہوں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو خائف ہو اور نہ ہی غمگین ہو. خوف ہوتا ہے انسان کو مستقبل کا، کہیں یہ نہ ہو جائے، فیئر. اور ریگریٹ اور غم ہوتا ہے ماضی کا. تو جب تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور یہ بات تمہارے دل میں جا کر کھب گئی کہ تم اللہ کے بندے ہو،
تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن جب ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ہم مان لیں گے، اپنا آقا، اپنا لارڈ ہم مان لیں گے، تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. تو عبد کا لفظ جو ہے اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. میں نے اس کہا نا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ لارڈ ہے، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ عبد. تو عبد کا ترجمہ جو انگریزی کا پہلا اتھینٹک ترجمہ ہے جو بڑا معروف ہوا وہ مرمیڈوک پکتھول کا ترجمہ ہے. اس کے بعد جو ترجمہ بہت معروف ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ ہے. یہ دونوں تراجم مختلف اوقات میں سعودی عرب کی حکومت نے بڑے اہتمام سے چھپوا کر فری تقسیم کیے انگلش سپیکنگ ورلڈ میں. خاص طور پر یہ جو عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ تھا پہلے ویسے شائع کیا، اور پھر باقاعدہ سعودی عرب کی حکومت نے ایک بورڈ بٹھایا اور اس کو ریویو کیا. اس میں جو پرانے الفاظ تھے وہ داؤد دی والے جو تھے وہ نکال کر وہ جو آج کی کرنٹ انگریزی ہے اس میں اس کو کنورٹ کر کے اس کو شائع کیا اور عام کیا. عبداللہ یوسف علی پکتھول عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں بڑا فرینکلی، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بلا جھجک. لیکن عبداللہ یوسف علی ہمیں ذرا اس میں ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں. وہ عبد کا ترجمہ سلیو کرنے اس میں ذرا ریلیکٹنٹ ہے. لہذا انہوں نے ایک اور لفظ متعارف کروایا، بانڈز مین، بندھا ہوا آدمی. جیسے بندہ ہوتا نا، یعنی بندھا ہوا آدمی، آزاد نہیں. یعنی آزاد کا الٹ کہا لیکن اس کے لفظ سلیو استعمال نہیں کیا، یعنی کہ وہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں سلیو ہوں. اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ امریکہ کے انفلوئنس ہے، کیونکہ امریکہ نے وہ اپنی جو پہچان رکھی وہ کیا تھی؟ آزادی، مس لبرٹی. تو وہاں سلیوری جو ہے یہ گالی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں آزادی ہے نہیں. جو آزادی ہم اپنے ملک پاکستان میں انجوائے کر رہے ہیں دنیا کے کسی خطے میں آپ کو اتنی آزادی نہیں ملے گی. تو پھر وہاں امریکہ میں جو آزادی ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہاں تو پابندیاں ہیں. یہاں آپ جیسے مرضی گھر بنا لیں، جیسے مرضی آپ ٹریفک کے قوانین کو توڑ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں ایک اینٹ ٹیڑھی رکھ کے دیکھیں تو اسی وقت جو ہے وہ کونسل آپ کو فائن کرے گی آ کے، اور وہاں سے وہ اینٹ کھڑوا کے سیدھی کروا کے چھوڑے گی. تو پھر وہاں آزادی کون سی ہے؟ اصل میں وہاں اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی. وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا سیکولرزم، اس کے ساتھ جوڑیں اس کو. تو وہاں جو آزادی ہے ایبسلیوٹ آزادی نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی جو ہے اس کا نام ہے امریکہ میں آزادی. تو عبداللہ یوسف علی نے وہ نیا لفظ انٹروڈیوس کر دیا، بانڈز مین. پھر لیٹ 90s میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ایک انگریزی ترجمہ کروایا. ڈاکٹر محسن خان اور ایک اور ہے نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے ترجمہ کیا. یہ سعودی عرب کا اپنا کروایا ہوا ترجمہ ہے. انہوں نے وہ بانڈز مین کا لفظ بھی چھوڑ دیا اور اس کی بجائے ایک نیا لفظ استعمال کیا، ہمبل سرونٹ. لیکن یاد رکھیے گا سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہی رہتا ہے، سلیو نہیں بنتا. یعنی سلیوری اور امپلائمنٹ یہ بالکل ڈائگنلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کیا فرق ہے؟ ایک جلدی سے ذہن میں لائیں. سلیوری از نیور ایور ود چوائس. غلامی میں کبھی بھی چوائس نہیں ہوتا، جبکہ ملازمت میں امپلائمنٹ ہمیشہ چوائس سے ہوتی ہے. آپ بھوکے مر جائیں گے لیکن ایک نوکری آپ کو پسند نہیں، آپ نہیں کریں گے. آزادی ہے نا. جبکہ غلامی میں چوائس ہوتا ہی نہیں. وہ غلامی کیسی جس میں چوائس ہو؟ نا. تو غلامی قید بہت چھوٹی چیز ہے. غلامی ایک بہت زبردست ایک ایکسپریشن ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ غلامی کس چیز کا نام ہے. اس لیے کہ
آج دنیا میں ہم بالفعل جانتے نہیں یہ غلام کس بلا کا نام تھا. یعنی جیسے کوئی بھیڑ بکری آپ کی ملکیت ہوتی ہے آج، اسی طرح انسان بھی انسانوں کی ملکیت ہوتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال بنایا امیہ بن خلف نے، اس لیے کہ وہ آقا تھا، کوئی اسے آ کے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، مالک ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کے منہ مانگی قیمت اسے دے کر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. لیکن as long as حضرت بلال was the slave of امیہ بن خلف، اس کو پورا اختیار حاصل تھا کہ جیسے مرضی گھسیٹے، جیسے مرضی مارے اور چاہے تو ذبح کر دے، پورا اختیار حاصل تھا. تو غلامی کا سب سے بڑا فرق کیا ہے امپلائمنٹ کے ساتھ؟ کہ غلامی میں کبھی چوائس نہیں ہوتا، امپلائمنٹ میں، ملازمت میں ہمیشہ چوائس ہوتا ہے. دوسری بات کہ امپلائمنٹ میں ہمیشہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اوقات کار ہوتے ہیں، جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم آپ سے کیا کام لیں گے، کتنے گھنٹے کام لیں گے، اور اس کے بدلے آپ کو کیا کیا مراعات دیں گے، کتنی تنخواہ دیں گے اور کیا دیں گے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. غلامی میں کچھ نہیں ہوتا. غلام تو 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. جیسے میں نے کیا نا کہ میں بھی غلام، میرے والد مرحوم بھی غلام تھے، اللہ کے دادا پر دادا سبھی غلام تھے. اسی طرح یاد رکھیے گا میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا غلام ہوں، اور میں مروں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوں گا، اور قیامت کے دن پھر اٹھوں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوگا. اللہ آج بھی میرا آقا اور قیامت کے دن بھی میرا آقا ہوگا، میرا رب ہوگا. اور غلام صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام بھی غلام ہوتا ہے، دن بھی غلام ہوتا ہے، رات بھی غلام ہوتا ہے، اور کھڑا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، لیٹا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، جاگتا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، اور سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے. تو سوچ لیجئے، کیا اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں پیدا کر لوں؟ نہیں، چوائس تو ہے ہی نہیں. تو ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اس کے سرونٹ نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے وعدہ نہیں کیا ہوا. وہ جسے چاہتا ہے اسے خوب سیر کر کے کھلاتا ہے، اسے اپنے کتوں کو ڈالنے کے لیے بھی بہت کچھ دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھوکا بھی مار لیتا ہے. جسے چاہا اس نے تندرست و توانا پیدا کیا، جس کو چاہا کمزور پیدا کیا، جس کو چاہا کمزور پیدا کیا، جسے چاہا خوبصورت بنایا، جسے چاہا بدصورت بنایا، جسے چاہا گورا بنایا، جسے چاہا کالا بنایا، جسے چاہا ذہین بنایا، جسے چاہا کند ذہن بنایا. ہے نا اللہ کی شان. تو وہ ظاہر تو ہو رہا ہے اپنی شان سے، صرف فرق کیا ہے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں. اتنی سی آزادی بہرحال اس نے دی ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين